3 دن پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ لوگ منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ان کو رپورٹ دی تھی کالے کوے نے۔ کالا کوا کورٹ میں آتا جاتا ہے، وہاں پہ اس کے کان میں یہ بات ڈل گئی تھی کہ آگے کام خراب ہونے والا ہے، بچی آپ لوگوں کے خلاف بیان دینے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ عید سے پہلے عید کا دن آ گیا آج کا، اور آج عید کا دن ہے، اور وہ تمام لوگ جو میرے ساتھ 1 سال ہو گئے میرے ساتھ، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا ان تمام لوگوں کا جو میرے چینل کو دیکھتے تھے، جنہوں نے مجھے پوری دنیا سے میسج کیے، جنہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ میں آپ یقین کریں ہیٹس آف ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں نے جس محبت سے اور جس میں سمجھتا ہوں عقیدت سے اپنا فرض انجام دیا اور ہمارے ساتھ آپ لوگ کھڑے رہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آج میں سرخ رو ہو گیا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ تمام رپورٹر، ان کو بھی میں خوشخبری دیتا ہوں، وہ بھی سرخ رو ہوئے ہیں اپنی آڈینس کے سامنے کہ ہم نے شروع دن سے جو کچھ رپورٹ کیا، ہم نے جو خدشات آپ کو بتائے، ایون کہ میرے ایسے بھی لاگز بھی تھے کہ اس کے اندر میں نے ایک ایک چیز کو بیان کیا کہ بچی کو کیسے انہوں نے وہاں سے یہ کراچی سے لاہور لے کے پہنچے ہیں، اور تمام صحافی لوگ، تمام لوگ۔ اور اب جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے سہولت کاری، اور اس سہولت کاری میں اب کون کون سے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے آپ سے بدوائیں لیں، لائف سیشن کیے، بیٹھ کے ماں باپ کی تذلیل کی، کم عمری کی شادی کو پرموٹ کیا۔ اب باری آئی ہے، ان سب کے نام سہولت کاروں میں آئے ہیں۔ کن لوگوں نے جعلی خالی جو کاغذ ہے اس کے اوپر سائن لیے، شیلٹر ہوم میں بھی اور نکاح کے حساب سے بھی، کون لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، وہ ابھی سب لوگ آئیں گے۔ اور ان میں 2 چھکچھوندرے بھی ہیں جو بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نام بھی شامل ہیں۔ تو آج ہم نے، آپ یقین کریں کہ ہم جیسے تمام یوٹیوبر، آپ سب لوگ جانتے ہیں جو مہدی علی کاظمی کی حمایت میں بات کرتے تھے اور بولتے تھے، ان سب کے لیے آج بہت بڑا دن ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے لیے عید کا دن ہے، اس لیے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 1000 ویلاگز اس کیس کے اوپر میں نے کیے، سچ بولنے کے لیے، سچ دکھانے کے لیے، اور اللہ نے ہمیں کامیاب کیا۔ اچھا جی، اب زنا کی دفعات جو ہے وہ شامل ہو گئی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ تمام لوگ جو جناب یہ ویلاگ کرتے تھے، سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، اب ان کا جہاز اڑنے والا ہے، تو آپ لوگ بھی اب سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھیں، اور اب جہاز اڑنے والا ہے، اور ساتھ ڈھکن بھی اڑنے والا ہے ہوا میں۔ میں نے ابھی 3 دن پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ لوگ منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ان کو رپورٹ دی تھی کالے کوے نے۔ کالا کوا کورٹ میں آتا جاتا ہے، وہاں پہ اس کے کان میں یہ بات ڈل گئی تھی کہ آگے کام خراب ہونے والا ہے، بچی آپ لوگوں کے خلاف بیان دینے جا رہی ہے، اس لیے ان کے منہ بند ہوئے ہیں، ورنہ ان کے منہ بند نہیں ہونے تھے۔ اس وقت ہم لوگوں کو اجازت نہیں تھی۔ مجھے بھی مہدی بھائی نے کہا تھا کہ یار ابھی اس بات کو آپ لیک آؤٹ مت کریں، وہ انشاءاللہ جب بچی 15 کو یہ ساری چیزیں جو ہے منظر عام پر آئیں گی، جج صاحب کو ایک ایک بات بتائے گی، اور یہ ساری چیزیں جب جمع کرائیں گی تو یہ خود بخود لوگوں کے سامنے بات آ جائے گی۔ اور ہم حوصلہ رکھ کے 2 ہفتے سے خاموش بیٹھے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی اس طرح کی بات جو ان سے وعدہ ہم لوگوں نے کیا ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، ہم آپ تک نہیں پہنچاتے تھے کہ ان کی اب بولتی کیوں بند ہوئی ہے۔ یہ منہ بند کرنے والے ہیں، ان کے تو منہ ہی نہیں بند کوئی کرا سکا، یہ منہ وہاں سے بند ہوئے۔ یہ کالے کوے نے ٹوٹل رپورٹ ان کو دے دی تھی کہ بیٹا اب بیٹھ جاؤ آرام سے، اب نکل گیا جو نکلنا تھا، ٹھیک ہے، جتنے تماشے لگانے تھے لگا لو، اب یہ ہونے والا، اپنی جان بچاؤ۔ سہولت کاروں میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے جعلی دستخط کروائے، خالی کاغذات پہ انگوٹھے لگوائے، اس کو لے کے پھرے بچی کو پورے پاکستان میں۔ کس نے جعلی نکاح اپنے آفس میں کروایا، رائے خرم، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام سہولت کار اس بیان میں آ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہونا ہے، اور ہمارا تو خیال ہے کوئی 7 سال قید کہہ رہا ہے، کوئی 3 سال کہہ رہا ہے، وہ تو خیر ابھی بعد میں اس میں مزید آپ تو ڈیلی آپ کو رپورٹ کر کے ہم بتائیں گے۔ پہلے ہم اس دکھ میں آپ کو رپورٹ کرتے تھے
کہ ہم اپنا موقف، ہم اپنی سچائی کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یار ہم سچ بول رہے ہیں، اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو ورگلایا گیا ہے۔ اور ابھی جو ایک لیٹسٹ کیس آپ کے سامنے حبیبہ کا آیا، سیم اسی طرح سٹوری ہے، سیم اسی طرح کی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حبیبہ کا جو گیسچر ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن دعا زہرا کا جو گیسچر تھا نا شروع سے ہی، اور یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا سے لوگ شامل ہوئے اس کیس میں، وہ واقعی ہی بہت معصوم تھی۔ خیر اب تو جب بھی اس سے میری بات ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی ذری بات ہے، حالات کتنا میچور انسان کو کر دیتے ہیں۔ اور منڈے کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، آج ہو سکتا ہے میری ایک پوسٹ بھی لگے، اور ایک بہت بڑا سرپرائز میں آپ سب کو دینے والا ہوں، اور وہ کمیونٹی میں اپنی لگاؤں گا، اور وہ منڈے کو انشاءاللہ آپ کو ایک بہت بڑا میں سرپرائز دوں گا۔ تو جناب جناح کی دفعات بھی شامل ہو گئی ہیں، وہ تمام چیزیں جو چلان میں شامل تھیں اس میں مزید اب اضافہ ہوگا، لازمی سی بات ہے، اس میں یہ مزید جتنی بیان بچی نے دیے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گی، اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اور ان کے جو شخصندریں تھیں وہ یہ کہتی تھیں وہ جی جناب کبھی بیان نہیں دے گی، کبھی ابھی لیٹسٹ بلکہ 4 دن پہلے کسی نے اپلوڈ کیا، مجھے نہیں پتا، مجھے کلپ سا بھیجا تھا کہ جی وہ بچی کبھی بھی بیان نہیں دے گی، کبھی یہ نہیں ہوگا۔ تو وہ بھی اب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں، اور ان سے کوئی نہیں ہے، یہ پھر آ جائیں گے سامنے کو نیا موقع بیان کرنے ہیں اپنے وہ صاف کرنے۔ اور تو ہمارا موقف تھا بالکل ٹھیک تھا، مہدی کاظمی کا جو تھا بالکل ٹھیک تھا، بچی کو کس طرح انہوں نے انٹرویو کروائے وہ سب چیزیں، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے۔ وہ انشاءاللہ ہمیں آج رات ملتی ہے کاپی یا کل صبح ملتی ہے PDF کی، اس کو ہم لفظ با لفظ آپ تک پہنچائیں گے کہ دعا زہرا نے اپنے بیان میں کیا باتیں کی ہیں، 16 اپریل سے کیا باتیں شامل ہوئی ہیں، کس نے کیا کیا، کس وقت کیا، کس نے مارا، کس نے الٹا لٹکایا، بالا کوٹ میں کیا ہوا، اور اگر بچی ان کے حق میں کوئی بات نہیں بولتی تھی تو اس کو تھپڑ کون کون مارتا تھا، ان کے نام بھی شامل ہیں، وہ بھی سہولت کاری میں آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوری سہولت کاری کی ہے ظہیر گینگ کی، اس کو بچانے کی کوشش کی ہے، والدین کی تذلیل کی ہے، 4 گھنٹے بیٹھ کے کہہ کے مارے ہیں، وہ کہہ کے یاد رکھیں، وہ شکلیں یاد رکھیں، ان کو ہم بھولے نہیں ہیں، اور آپ لوگ بھی نہیں بھولے ہوں گے، جتنا والدین کا ان لوگوں نے دل دکھایا ہے، سب کو یاد رکھیں، کالے کوے کو یاد رکھیں، اینک والے خرگوش کو یاد رکھیں، اکشے کمار کی چڈی کو یاد رکھیں، جتنی چھکچھندریں یہاں 6-7 چھکچھندریں تھیں نا، ان سب کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ سب کے نام شامل ہیں، یہ سہولت کار ہیں، یہ سہولت کار ہیں اس گینگ کے، اور یہ آج بچی نے بیان دے کے ثابت کر دیا ہے۔ تقریباً 10 دن سے اس کے اوپر ہماری بیہائنڈ دا کرٹنز ہماری گفتگو جاری تھی، باتیں جاری تھیں، ہمیں سب کچھ پتا تھا 15 اپریل کو کیا ہونے والا ہے، لیکن جب ہم آ کے تھوڑا سا ایک ہنٹ دیتے تھے تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ کیڑے نکل آتے تھے میرے کمنٹس میں نا، وہ باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، تماشا دیکھنے والے تماشائی یہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ کے ہمیں الٹے سیدھے کمنٹس بھی کر دیتے تھے، ہم برداشت کر لیتے، ہم کہتے کوئی بات نہیں، کیونکہ سچائی کا اور حقیقت کا تو ہمیں پتہ نا جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہونے والی ہے۔ اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ولاگس کرتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں میں نا طنز کر دیتے تھے، میرے پہ کر دیتے تھے کہ جناب وہ دیکھیں گے پھر کیا ہوگا، اور دیکھیں گے پھر کیا ہوگا، تو ان کو بھی جواب مل گیا ہے۔ تو بس آج کا ایپیسوڈ جو ہے جناب، آج میرے بڑے ولاگ آنے ہیں، آج میرے بہت ولاگ آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ سب دیکھیں میرے ولاگ، کیونکہ آپ کو اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے نہیں آئی، وہ بھی انشاءاللہ میں فیملی سے ڈسکس کر کے وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ تو آج آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، افطاری کے بعد بھی ولاگ آئیں گے میرے انشاءاللہ، اس میں مزید میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے حیران کن انکشافات ہوئے ہیں اس کیس میں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اصل میں جو سوٹ آف ڈیکلریشن آف میرج ہوتا ہے، وہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے، اگر وہ جعلی ہوتا ہے یا جو ہے کہ بائی فورس ہوتا ہے، کنسنٹ کی صورت میں نہیں ہوتا، تو اس کے لیے فائل کیا جاتا ہے تاکہ اس نکاح نامے کو جو ہے کہ رد کیا جائے۔ تو وہ جو ہے کہ آج ہم نے فیملی کورٹ میں فائل کیا ہوا ہے، جہاں پہ پہلے ہی گارجین اینڈ وارڈس کا کیس چل رہا ہے دعائے زہرا کا، اور اس میں جو ہے کہ ہم نے پارٹی کیا ہے ظہیر کو صرف، کیونکہ وہ جو ہے کہ ان کو وہ الیج کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لافل جو ہے کہ ہسبینڈ ہیں، تو اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہے کہ ہم نے یہ کیس فائل کیا ہوا ہے۔ تو اس میں کورٹ نے آج ہی جو ہے کہ ایڈمٹ کر دیا ہے اس کو، اور نوٹسز کر دیے ہیں، اور اس میں نیکسٹ تاریخ دے دی ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کیس میں جو ہے کہ دعائے زہرا نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جو کہ رول تھا اکیوز کا، ان کے جو ہے کہ ساتھ جو بھی وہ اکیوز تھے ان سب کا رول بتایا ہوا ہے، اور ہم نے کورٹ کے سامنے یہ ساری چیز رکھی ہے کہ جو بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں چائلڈ میرج میں، اس صورت میں جو ہے کہ ان کو جب اغوا کیا جاتا ہے، اس کے بعد نکاح کیا جاتا ہے فورسفلی، اور اس کے بعد جو ہے کہ ان کو پیش کیا جاتا ہے، تو ان صورت میں کیا کیا جائے، اور جو اعلیٰ عدلیہ ہے جیسے ہائی کورٹ ہو گئی، سپریم کورٹ ہو گئی، انہوں نے جو ہے کہ اس پہ کیا جو ہے کہ فیصلے دیے ہوئے ہیں، اس کی نظر میں جو ہے کہ ہم نے یہ ساری بات کی ہے، اور اس میں اس کی وجہ سے جو ہے کہ اس کو سارا نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے کہ کیس فائل کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ کیس جلد سے جلد جو ہے کہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور جو ہے کہ یہ جو ہے کہ نکاح نامہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اکیوز کی طرف سے یہ جو ہے کہ لافل ہے، یہ ویلڈ ہے، یہ صحیح ہے، انشاءاللہ جو ہے کہ ہمیں امید ہے کورٹ جلد سے جلد جو ہے کہ اس نکاح نامے کو جو ہے کہ رد کر دے گی، اور جو ہے کہ ساری کہانی لوگوں کے سامنے آ جائے گی، اور اکیوز کو جو ہے کہ جو اپنی لا کے مطابق پنشمنٹ ہے، کورٹ امید ہے کہ وہ پنشمنٹ بھی ان کو پرووائڈ کرے گی۔ اچھا، بیرسٹر رفیق شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں یہ جو نکاح تھا وہ غیر قانونی کیوں تھا؟ جی، ہماری نظر میں، قانون کی نظر میں یہ نکاح نامہ اسی لیے غیر قانونی ہے کیونکہ جو نکاح ہوتا ہے اس میں جو ہے کہ ایک پارٹیز کا آپس میں کنسنٹ ہونا بڑا لازمی ہوتا ہے۔ اب جو ہے کہ یہ جو کنسنٹ ہے یہ ایک نارمل سا کنسنٹ نہیں ہے کہ چلے جائیں باہر جا کے گھومتے ہیں، یہ کنسنٹ وہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ ہم جو ہے کہ آ کے جو ہے کہ آپ سے پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہے کہ اس پہ معاہدہ کریں ہمارے ساتھ، یہ کنسنٹ وہ نہیں ہے کہ جو عام زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، بٹ یہ کنسنٹ جو ہے کہ میرج کے لیے، اور جو شادی ہے وہ ایک انسان کے لیے زندگی میں ایک بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کنسنٹ کے لیے جو ہے کہ جب ہم نارمل کنسنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں میجورٹی ایکٹ میں بھی پرووائڈیڈ ہے کہ بچی کی جو ہے کہ یا انسان کی جو ہے کہ عمر 18 سال ہونی چاہیے، تو اسی وجہ سے جو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ہیں، ریسنٹلی جو فیڈرل شریعہ کورٹ کا بھی فیصلہ ہے جس میں سندھ چائلڈ میرج اسسٹنٹ ایکٹ کے تحت جو 18 سال عمر ہے وہ جو ہے کہ کورٹ نے لافل ویلڈ ان اکارڈنس وتھ انجنکشن آف اسلام اس کو ویلڈ کیا ہے۔